بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے استغفار کے 5 بڑے فائدے بتاتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ جو بینیفٹ دیتے ہیں انسان کو، وہ بینیفٹس اور اس میں جو بڑے بڑے بینیفٹس ہیں وہ کیا ہیں، وہ فوائد کیا ہیں، وہ فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ سب سے پہلا فائدہ بینیفٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استغفار کرنے والے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے ہمیشہ غفور پائے گا، معاف کرنے والا پائے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اور اس معافی کی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ انہی آیات کے اندر اور بھی بینیفٹ دے رہے ہیں، اور بھی بینیفٹ اسی معاف کرنے کی صورت میں۔ وہ جو بڑے بینیفٹ ہیں وہ تو الگ ہیں، یہ بینیفٹ یہاں پر سارے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کنٹینیوس بارش برساتے، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اولاد کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، ویلتھ کے ذریعے سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑے بڑے باغات اور بڑی بڑی نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے بینیفٹس اس شخص کے لیے ہیں جو استغفار کرنے والا ہے، جو توبہ کرنے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کے اندر ارشاد فرمایا، جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو، انہیں آگاہ کر دو، ان کی گائیڈ کر دو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں معاف کرنے والا مہربان ہوں، میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے اپنی خاص صفت کو ذکر کیا ہے، رحمت والی صفت کو ذکر کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کے ساتھ شامل حال ہو جائے تو اس کے پاس کسی قسم کا کوئی دکھ، کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی، اس کو کسی قسم کی کوئی مشکلات دنیا کے اندر پیش نہیں آ سکتی۔ غفور الرحیم کا ترجمہ یہی ہے، یہ بینیفٹ یہاں پر یہی دیا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اور تیسرا جو بڑا بینیفٹ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے کے ساتھ ساتھ اسے ریلیف بھی دیتے ہیں، ریلیف، عافیت بھی دیتے ہیں، ریلیف بھی دیتے ہیں، اطمینان والی زندگی۔ معاشرہ چاہے کتنے ہی اسے تکلیف پہنچانے پر کیوں نہ آ جائے، لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اس کو بھی ریلیف کہا جا سکتا ہے۔ مال و دولت کی صورت سے اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتے ہیں، اس کو بھی ریلیف کہا جاتا ہے۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دے کر اسے ریلیف دیتے ہیں، اسے عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اسے بھی ریلیف کہا جاتا ہے۔ یہ تیسرا بڑا فائدہ ہے استغفار کرنے والوں کے لیے۔ اور صرف یہی نہیں فرمایا، پھر فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور چوتھا بڑا فائدہ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 17 کے اندر، آیت نمبر 70 میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو چوتھا بڑا بینیفٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں استغفار کرنے والے کو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، من تابا، جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس نے دنیا کے اندر جتنے بھی برے کام کیے ہوں گے، جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے، گناہوں کی دلدل میں نافرمانی کے اندر زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ استغفار توبہ کرنے والے کے وہ جو گناہ کیے ہیں، اس نے نافرمانی والے عمل کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں، نیکیوں میں چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ گناہ یہ نہیں کہ مٹا دیتے ہیں،
مٹا دیا تو ایک چیز ہے، ختم ہو گئی بس، اب وہ نہ نیکی ہے نہ گناہ ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو توبہ استغفار کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ چوتھا سب سے بڑا فائدہ اور بینیفٹ ہے ایسے بندوں کے لیے جو استغفار کرتے ہیں۔ اور پانچواں فائدہ جو ہے استغفار کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اندر، سورہ انفال کی آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے وعدہ کر لیا، یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے، بہت بڑا بینیفٹ ہے ہر اس بندے کے لیے جو استغفار کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ چاہے دنیا کچھ بھی کر لے، کتنی ہی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کیوں نہ کر لے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو استغفار کرنے والے ہیں نا ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، کسی صورت میں بھی ان کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا۔ کتنا بڑا بینیفٹ اور کتنا بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے والوں کے لیے یہ جو پانچواں رکھا ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ باقی فوائد بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے استغفار ہیں، اور بھی بہت سارے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار بھی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ کلمہ سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک، یہ بھی استغفار ہے۔ اور اس کے علاوہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ جو بھی استغفار آتا ہے، جس طرح کا بھی آتا ہے بندہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ان سارے بینیفٹ سے اسے نوازتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، اسے ریلیف بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مال و دولت کی نعمت سے بھی نوازتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے عافیت بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عذاب سے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔